يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 7 معروف عرب قبائل کا تعارف. بنو عدنان. بنو اسماعیل میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو عدنان بہت معروف ہوئے. یہ جزیرۃ العرب میں حجاز اور نجد دونوں علاقوں میں آباد ہوئے تھے. عدنان کے بیٹے معد اور معد کے بیٹے نزار اور نزار کے بیٹے مزر. نزار کے بیٹوں میں ربیہ اور مزر معروف قبائل ہوئے. بنو تغلب اور بنو بکر. ربیہ میں پھر بنو تغلب اور بنو بکر معروف ہیں. بنو تغلب عیسائی تھے اور معروف شاعر عمر بن کلثوم صاحب معلقہ کا تعلق بنو تغلب سے تھا. عمر بن کلثوم کی وفات 600 عیسوی میں ہوئی. دوسری طرف معروف شاعر حارث بن حلزہ کا تعلق بنو بکر قبیلے سے تھا اور یہ بھی صاحب معلقہ ہیں. صاحب معلقہ سے کیا مراد ہے؟ اصحاب معلقات سے مراد وہ 10 بڑے شاعر ہیں جن کے قصیدے بیت اللہ پر لٹکائے گئے تھے اور اپنے زمانے کی عربی شاعری کی معراج شمار ہوتے تھے. جنگ بسوس. بنو بکر اور بنو تغلب دونوں قبائل میں جنگ بسوس ہوئی تھی جو 40 سال تک جاری رہی تھی. اس جنگ کا سبب یہ تھا کہ بنو بکر کی بسوس نامی خاتون کی اونٹنی بنو تغلب کے سردار کلیب کی چراگاہ میں چرنے کے لیے گئی. کلیب نے اس اونٹنی کو تیر مارا کہ جس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی. 525 عیسوی میں یہ جنگ ہیرا کے بادشاہ کی مصالحت کرانے پر ختم ہوئی لیکن اس کے بعد دوبارہ بھڑک اٹھی تھی. کیسے اعلان. مزر قبیلے میں کیسے اعلان معروف ہوئے جو کہ بنو حوازن کے جد امجد ہے. کیسے اعلان مکہ کے قریبی شہر طائف اور اس کے گرد و نواح میں بڑی تعداد میں آباد تھے. اہل مکہ اور اہل طائف کے مابین جنگ فجار ہوئی تو اس میں ایک طرف کیسے اعلان یعنی بنو حوازن پیش تھے تو دوسری طرف بنو کنانہ یعنی قریش آگے تھے. یہ جنگ چونکہ حرمت والے مہینوں میں ہوئی تھی لہٰذا جنگ فجار کہلائی کہ اس کی نسبت فسق و فجور کی طرف کی گئی تھی. یہ اصل میں 4 جنگیں تھیں یعنی سیریز آف وار تھی. پہلی 3 تو جھڑپیں تھیں، کوئی باقاعدہ لڑائی نہ تھی. البتہ چوتھی جنگ باقاعدہ جنگ تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے. بنو حوازن. ان کے ساتھ فتح مکہ کے بعد حنین کی جنگ بھی ہوئی کہ جس کا آگے چل کر تفصیل سے ذکر آئے گا. حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ بنت حارث اور حلیمہ السعدیہ رضی اللہ عنہ کا تعلق اسی قبیلے سے تھا. بنو حوازن ہی کی ایک ذیلی شاخ بنو ثقیف بھی ہیں کہ جن کا شجرہ قصی بن منبع بن بکر بن حوازن ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم، امام مسلم اور امیہ بن ابی سلط کا تعلق اسی قبیلے سے ہے. بنو خزاعہ. مزر کی اولاد میں الیاس ہیں اور الیاس کی اولاد میں بنو خزاعہ معروف ہوئے. بنو خزاعہ کا شجرہ خزاعہ بن عمر بن لحی بن قمعہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بیان کیا جاتا ہے. عامر بن لحی کو ابو الاسنام یعنی بتوں کا باپ بھی کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے عربوں میں بت پرستی کو رواج دینے والا شخص تھا. یہ شام سے حبل بت لے آیا تھا. اس کے بارے صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم میں دیکھا. اسی نے بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو جرہم سے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال تھے مکہ کی تولیت یعنی گارڈین شپ چھینی تھی. 300 سال تک بیت اللہ کی تولیت یعنی گارڈین شپ بنو خزاعہ کے پاس رہی. اس کے بعد بنو قصی یعنی قریش نے ان سے واپس لے لی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو بکر قریش کے حلیف تھے. ابن اسحاق اور ابن حزم رحمہم اللہ کے نزدیک بنو خزاعہ بنو عدنان ہیں جبکہ یاقوت الحموی اور کلکشندی کی رائے میں یہ ازدی یعنی قحطانی اور یمنی عرب ہیں. ابن اسحاق نے خود بنو خزاعہ کی رائے نقل کی ہے کہ ان کے بقول وہ ازدی قبائل میں سے ہیں. ابن ہشام نے بھی یہی کہا ہے. اس پر کچھ گفتگو ہم سابقہ ایپیسوڈ میں بھی کر چکے ہیں. بنو تمیم. الیاس کی اولاد میں بنو تمیم ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق اسی قبیلے سے ہے. کچھ معروف صحابہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے جیسا کہ اقرا بن حابس، قعقاع بن عمر اور خباب بن الارت رضی اللہ عنہ. اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ قریش کے فیصلوں میں قاضی کی حیثیت رکھتے تھے. انہوں نے جوئے کو حرام قرار دیا. بہت بہادر انسان تھے. قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت شہ سوار تھے اور خباب بن الارت رضی اللہ عنہ تو السابقون والاولون میں سے تھے یعنی پہل ایمان لانے والوں میں سے ہیں. خباب بن الارت رضی اللہ عنہ سادس الاسلام یعنی 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے معروف ہیں. بچپن میں اغوا ہوئے، مکہ میں بیچ دیے گئے، تلواریں بنانے کا کام کرتے تھے. اسلام لانے کے سبب بہت تکالیف اور اذیتیں برداشت کی. آس بن وائل سہمی سردار نے ان سے تلوار بنائی
اور ان کی اجرت دینے سے انکار کر دیا اور ساتھ میں کہا کہ پہلے دین اسلام کو چھوڑو پھر آپ کی اجرت ادا کروں گا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دین اسلام تو میں قیامت تک نہیں چھوڑوں گا۔ اس پر عاص بن وائل سہمی نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ پھر قیامت کے دن ہی اپنے پیسے لے لینا۔ بعض تفسیری روایات میں ہے کہ اسی واقعے کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئیں، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، یعنی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پہ غور کیا ہے کہ جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ مجھے مال اور اولاد دی گئی۔ یہ بنو تمیم ہی کا وفد تھا کہ جس کا ذکر سورہ الحجرات میں ملتا ہے۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ کر ہماری بات سنیں۔ سورہ الحجرات کا واقعہ اسلام لانے سے پہلے کا ہے۔ اسلام لانے کے بعد یہ مؤدب رہے اور انہیں ہدایہ اور تحائف بھی دیے گئے۔ امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ قرآن مجید قریش، از، تمیم، حذیل، حوازن اور بنو بکر کی زبان میں نازل ہوا۔ بنو تمیم فتح مکہ کے قریب ایک وفد کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لائے تھے۔ ساتھ میں اپنا خطیب اور شاعر بھی لائے تھے کہ مسلمان ہم سے مقابلہ کریں اور اگر مسلمان جیت گئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل تو اسے پسند نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے اپنا خطیب کھڑا کر دیا کہ اپنی قوم کے مناقب اور فضائل اور اعمال کی تعریف کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ عنہ کو جواب دینے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا۔ پھر بنو تمیم نے اپنا شاعر کھڑا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جواب دینے کو کہا۔ انہوں نے جواب دیا۔ آخر میں ان کے سردار اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے مسلمانوں، تمہارا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر تھا اور تمہارا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر تھا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بنو حذیل الیاس کی اولاد میں مدرکہ ہیں اور مدرکہ کی اولاد میں بنو حذیل معروف ہوئی ہے۔ بنو حذیل اپنی زبان کی فصاحت کے سبب سے معروف ہے۔ اسمعی اور شافعی رحمہ اللہ نے اپنی زبان بہتر کرنے کے لیے اسی قبیلے میں جا کے وقت گزارا تھا۔ معروف فقیہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی بنو حذیل سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ غسل کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا تان کر کھڑے رہتے تھے، آپ کو بیدار کرتے تھے، آپ کا عصا پکڑاتے تھے، آپ کو جوتے پہناتے تھے، آپ کی مسواک اور وضو کے پانی کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ان کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دودھ مانگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں امین ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی ایسی بکری ہمارے پاس لے آؤ کہ جو کسی بکرے کے پاس، کسی نر کے پاس نہ پھٹکی ہو۔ وہ ایک بکری لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، وہ دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دودھ پیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدرکہ کی اولاد میں پھر خزیمہ ہے اور خزیمہ کی اولاد میں کنانہ، جبکہ کنانہ کی اولاد میں نظر معروف ہوئی ہے۔ ابن اسحاق، ابن ہشام، ابن سعد، امام احمد، ابن کثیر اور ابن خلدون رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ بنو نظر ہی قریش ہے، یعنی قریش کی ابتدا بنو نظر سے ہوتی ہے۔ بنو نظر کی اولاد میں مالک اور مالک کی اولاد میں فہر معروف ہوئی ہے۔ دوسری رائے زبیر بن بکار، ابن حزم اور ابن عبد البر رحمہ اللہ کی ہے کہ بنو فہر دراصل قریش ہیں، یعنی قریش کی ابتدا فہر سے ہوتی ہے۔ قریش کا بنیادی معنی جمع کرنا ہے، تو بنو کنانہ چونکہ حرم کی خدمت کے لیے جمع رہتے تھے اس لیے قریش کہلائے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ بنو بکر، بنو کنانہ میں بنو بکر بھی معروف قبیلہ ہے۔ ان کی بنو خزاعہ کے ساتھ جنگ معروف ہے جو کہ صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے اور فتح مکہ کا سبب بنی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے جبکہ بنو بکر قریش کے حلیف تھے۔ بنو بکر نے قریش کی شہ پر ہی بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا تھا۔ بنو غفار، بنو بکر میں بنو غفار بھی معروف ہی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا تعلق اسی شاخ سے تھا۔ بنو اسد، خزیمہ کی اولاد میں اسد معروف ہے۔ طلیحہ بن خویلد اسدی کا تعلق اسی قبیلے سے تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ بہادری میں معروف تھے۔ واقعہ کربلا میں اس قبیلے کے کچھ سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، اس لیے اہل تشیع کے ہاں اس قبیلے کی بڑی عزت ہے۔ بنو اسد اپنے سردار طلیحہ اسدی کے ساتھ اسلام قبول کرنے آئے تھے، لیکن جب اپنے قبول اسلام کا احسان جتلانے لگے تو در ذیل آیات نازل ہوئیں، یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں اس بات کا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ طلیحہ اسدی نے بعد ازاں دعوی نبوت کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کا پیچھا کیا اور یہ شکست کھا کے شام بھاگ گیا، البتہ واپس آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنو لوائی،
قریش یعنی بنو نظر کی اولاد میں مالک، مالک کی اولاد میں فہر، اور فہر کی اولاد میں غالب، اور غالب کی اولاد میں لؤی معروف ہوئے۔ قریشی سردار سہیل بن عمرو کا تعلق اسی شاخ سے تھا کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک اہم رول پلے کیا۔ بنو عدی، لؤی کی اولاد میں کعب، اور کعب کی اولاد میں عدی معروف ہوئے۔ قریش میں سفارت کا عہدہ بنو عدی کے پاس ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق اسی شاخ سے ہے۔ زید بن عمرو بن نفیل بھی اسی شاخ سے تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل حنفاء میں شمار ہوتے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ بتوں کے نام کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کرتے تھے، اور اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے 605 عیسوی میں ایک قافلے کے ساتھ سفر پر تھے کہ بنو لحم نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بیٹے سعید بن زید عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں۔ سعید بن زید کی بہن عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ یہی میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ بنے۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہا بہت رکھ رکھاؤ والی خاتون تھیں۔ پہلے حضرت عبداللہ بن ابی بکر یعنی حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے شادی ہوئی، وہ غزوہ طائف میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تو ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی اور کو شہید نہیں کروانا چاہتی، کیونکہ معروف یہ ہو گیا تھا کہ جسے شہادت چاہیے وہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہ سے شادی کر لے۔ بنو تیم، کعب کی اولاد میں مرہ، اور مرہ کی اولاد میں تیم معروف ہوئے۔ قریش میں ان کے پاس دیت کا شعبہ تھا یعنی وزارت خزانہ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا تعلق اسی شاخ سے ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی اسی شاخ سے ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، اور پہلے 8 اسلام لانے والوں میں سے بھی ہیں۔ ہجرت سے پہلے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی مواخات یعنی برادرہڈ قائم ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو 6 ممبران پر مشتمل شورائی کمیٹی بنائی گئی تھی، یہ بھی اس کے ممبر تھے۔ ان کی امتیازی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی 4 بیویوں کی 4 بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یعنی ام کلثوم بنت ابی بکر کی بہن، حمنہ بنت جحش کی بہن، فاریہ بنت ابی سفیان کی بہن، اور رقیہ بنت ابی امیہ کی بہن۔ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ام ابان سے بھی ان کی شادی ہوئی تھی، جو کہ ہند بن عتبہ کی بہن تھی۔ ام ابان پہلے ابان بن سعید بن الاس کے نکاح میں تھی۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے پیغام نکاح دیا تو انہوں نے قبول کر لیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا پیغام نکاح کیوں قبول کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کے اخلاق سے واقف ہوں، کہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہنستی ہوئی داخل ہوتے ہیں، جب خارج ہوتے ہیں تو مسکراتی ہوئی خارج ہوتے ہیں۔ اگر ان سے کچھ مانگوں گی تو مجھے دے دیں گے، اگر خاموش رہوں گی تو گفتگو کرنے میں ابتدا کریں گے، اگر میں کچھ ان کے لیے کروں گی تو شکر گزار رہیں گے، اور اگر مجھ سے خطا ہو جائے گی تو معاف کر دیں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی 8 بیویوں کا ذکر ملتا ہے۔ امام راضی علیہ الرحمہ کا تعلق بھی بنو تیم سے ہے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد